ماضی: یہ کیا کہہ رہے ہو تم حیدر؟ میں بیوی ہوں تمہاری، اور تم؟ وردہ نم پلکوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے شوہر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے اپنے گھر، اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہوئے۔ جب وہ گھر نہیں آیا تو خود ہی اس نے اس کے آفس آنے کا سوچ لیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر جب حیدر نے یہ پوچھا کہ وہ کس حق سے یہاں آئی ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ بیوی ہوں، تم جیسی لڑکی میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سب کو سیریس مت لو مس وردہ، وہ تو بس ایک پل کی اٹریکشن تھی جو اب ختم ہو گئی۔ حیدر کی بات پر وردہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا گریبان اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمارا نکاح مذاق تھا؟ میرا تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آنا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آنا، وہ سب مذاق تھا؟ تمہاری وہ محبت بھی ایک مذاق تھی کیا؟ وردہ روتے ہوئے چلا رہی تھی اور حیدر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سختی سے وردہ کے ہاتھوں پر رکھے اور اپنا گریبان اس کی پکڑ سے چھڑوا لیا۔ اپنی حد میں رہو، خوب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو یونیورسٹی میں آتی ہی ہم جیسے امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے ہیں تاکہ ہماری دولت پر عیش کر سکیں۔ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے تم سے نکاح کر کے، اب بھول جاؤ تم وہ غلطی اور نکلو یہاں سے۔ اتنا کہہ کر حیدر نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور اسے باہر کے دروازے کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں حیدر، بلکہ تم جیسے لڑکے ہم جیسی بیوقوف لڑکیوں کو پھانستے ہیں تاکہ ہمیں استعمال کرنے کے بعد کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک سکیں، اور ہم بیوقوف لڑکیاں تمہارے دھوکے کو تمہاری محبت سمجھ بیٹھتی ہیں۔ وردہ نے غصے سے کہا اور اپنے آنسو پونچھ کر لال آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن دیکھنا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، کیس کروں گی تم پر، یہ ثابت کروں گی کہ تم نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا۔ وردہ، جو حیدر کو دھمکی دے رہی تھی، اس کے کہکہا لگا کر ہنسنے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نکاح کیسے ثابت کرو گی تم اس نکاح کو؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ یا رجسٹرار کے آفس سے جا کر نکاح نامہ نکلواؤ گی؟ وردہ جانم، وہ نکاح نامہ تمہیں وہاں سے بھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے اسے رجسٹر ہی نہیں کروایا تھا، اور نکاح نامے کی ہر کاپی میرے پاس ہے۔ تو کیسے ثابت کرو گے تم ہمارے اس نکاح کو؟ تم نکاح پر آنے والے گواہوں کو بھی نہیں جانتی۔ حیدر نے خباثت سے کہا، اور اس کی یہ کمینگی دیکھ کر وردہ کو اپنی بے وقوفی پر افسوس ہونے لگا۔ کیسے اس نے اس جیسے شخص سے اتنی محبت کی، اس پر اعتبار کر کے جان چھڑکنے والے ماں باپ اور بھائی کو رسوا کر دیا۔ اگر پھر بھی تمہیں میری بیوی ہونے کا بھرم ہے نا، تو فکر مت کرو، میں ابھی وہ بھرم بھی توڑ دیتا ہوں۔ وردہ شیخ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ وردہ پر گرے اور وہ بت بنے بس اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے وعدے کیے تھے، جس کی خاطر اس نے سب کو چھوڑ دیا تھا۔ آج وہی اس سے اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکا تھا۔ اب نکلو یہاں سے، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری حیثیت اتنی نہیں کہ حیدر بیگ کی بیوی بن سکو۔ رہی اس نکاح کی بات، تو وہ مجھے تمہیں پانے کے لیے کرنا پڑا، تم ایسے میرے ہاتھ میں جو نہیں آ رہی تھی۔ حیدر نے اس کو سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہوئے کہا، نکلو یہاں سے۔ حیدر کے چلانے پر وردہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور آنسوؤں سے تر نگاہیں اٹھا کر حیدر کو دیکھا۔ میری بد دعا ہے حیدر بیگ کہ ایک دن تم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گے جس طرح تم نے مجھے برباد کیا۔ اپنی اس دولت کی وجہ سے دوسروں کی زندگی کو کھلونا سمجھ رکھا ہے نا تم نے، ایک دن تم خود حالات کا کھلونا بن کر رہ جاؤ گے۔ آج جس قدر میں بے بس ہوں، ایک دن تم بھی اتنے ہی بے بس ہوگے۔ وردہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور اپنی دولت کے غرور میں ڈوبا حیدر
مسکرا دیا کیونکہ اسے کسی کی بد دعا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنا نصیب خود لکھنا جانتا تھا، مگر شاید وہ بھول چکا تھا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کے آگے وہ بہت ادنا ہے۔ رات کا وقت ہو رہا تھا اور مارگلا سے دور ان پہاڑوں پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ دو لڑکے اپنی مہنگی موٹر سائیکلوں کے ساتھ ان لوگوں کے وسط میں کھڑے تھے اور ارد گرد لوگ جمع ان کے نام کے نعرے لگانے اور ہوردنگ کرنے میں مصروف تھے، لیکن سب لوگوں کی زبان پر بس ایک ہی نام تھا، فرزام خان زادہ۔ جینز پر سفید شرٹ اور کالی لیدر کی جیکٹ پہنے سفید رنگت اور تکھے مغرور سے نقوش والا فرزام حد سے زیادہ خوب رو لگ رہا تھا۔ سٹائلش سے بال جیل سے سیٹ کیے گئے اور مغرور انابی ہونٹوں کے درمیان ایک سگریٹ قید تھا۔ فرزام آئی لو یو مائی ہیرو، ایک لڑکی اونچی آواز میں چلائی تو فرزام نے نگاہیں گھما کر اس کو دیکھا۔ دائیں گال پر ایک ڈمپل نمودار ہوا اور ایک ادا سے فرزام نے اپنی بائیں آنکھ دبائی، جسے دیکھ کر وہ لڑکی اپنا ہاتھ دل پر رکھ چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ خرم نے اپنے فرزام کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اسے ریس میں ہرا سکتا ہے، تو چلیں ریس شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خرم ہمارے لیجنڈ کو ہرانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، ایک آدمی نے آگے ہو کر کہا اور بائک کے پاس کھڑا خرم ہیلمٹ پہننے لگا۔ فرزام نے بھی سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے زمین پر پھینک کر مہنگے بوٹ تلے کچل دیا اور ہیلمٹ پہن کر اپنی ہیوی بائک پر سوار ہو گیا۔ 3، 2، 1 گو، آدمی کے چلاتے ہی دونوں بائک گولی کی رفتار سے آگے بڑھ گئی۔ یوں پہاڑوں پر بائک چلانا بہت زیادہ خطرناک اور غیر قانونی کام تھا، لیکن وہ من چلے پولیس سے چھپ چھپا کر یہ کام اسلام آباد کے پہاڑوں پر بنی سڑکوں پر کر ہی لیتے تھے۔ فرزام کی بائک کافی زیادہ تیز تھی، اسی لیے کچھ پلوں میں ہی وہ خرم سے آگے نکل گیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی خرم اپنی نئی ماڈل کی بائک رفتار سے بھگاتا فرزام سے آگے چلا گیا، اور یہ بات فرزام خانزادہ کو کہاں گوارا تھی۔ خوبصورت پیشانی پر بل آئے ایک جھٹکے سے فرزام نے اپنا ہیلمٹ اتار کر سائیڈ پر پھینکا اور بائک کی ون ویلنگ کرتا پوری رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ خرم کی بائک ایک خطرناک موڑ پر آنے کی وجہ سے تھوڑا سلو ہو گئی، کیونکہ موڑ کے ایک طرف پہاڑ تھا تو دوسری طرف گہری کھائی، لیکن تبھی فرزام کی بائک بہت زیادہ رفتار سے اس کھائی کے کنارے سے گزرتی ہوئی خرم کی بائک سے آگے گزر گئی۔ فرزام کی اس جرأت کو دیکھ کر خرم بھی حیران رہ گیا، اور اسی طرح سب سے پہلے اپنی بائک کو فنشنگ لائن پر واپس لا کر فرزام وہ ریس جیت چکا تھا، جس کے بعد لوگوں کا شور پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ فرزام نے 2 انگلیاں اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر وہاں کھڑی لڑکیوں کی طرف کر دی تو لڑکیاں مزید اونچی اس کا نام چلانے لگی۔ یہ دیکھ کر فرزام مزید مسکرا دیا۔ تم نے چیٹنگ کی فرزام، ون ویلنگ کرنا الاؤڈ نہیں تھا، اور تم اسی سے اپنی رفتار بڑھا کر مجھ سے آگے گزرے، ورنہ میری بائک تمہارے اس کھٹارا سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ خرم نے آگے بڑھ کر فرزام کی بائک کو ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ فرزام نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور پھر پوری طاقت سے اپنی بائک کو ٹانگ مار دی۔ بائک کھائی کے کنارے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے کھائی میں جا گری۔ سب فرزام کی اس حرکت پر حیرت سے خاموش ہو گئے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا وہ فرزام کی فیورٹ بائک تھی۔ تمہارے چھونے کے بعد یہ میرے قابل نہیں رہی، فرزام نے نفرت سے کہا اور آگے بڑھ کر خرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اور میری بائک کو میرے ہی قابل نہ چھوڑنے کی سزا بھگتو اب۔ اتنا کہہ کر فرزام نے اس کی انگلیوں کو بری طرح سے مروڑ کر توڑ دیا۔ ان پہاڑوں میں خرم کی چیخیں گونج اٹھی، لیکن فرزام اسے زمین پر پھینک کر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا چکا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑی جس کے ساتھ سرمئی پینٹ کوٹ میں ملبوس آدمی ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ فرزام نے گہرا سانس لیا اور سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس آدمی کی جانب بڑھ گیا جو کافی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ سوری، حق بھی پرومس کیا تھا ریس نہیں کروں گا، لیکن میں کیا کروں؟ اوہ حق بھی، میں
ہوں عادت سے مجبور۔ فرزان نے شرارت سے کہا، لیکن مقابل کے چہرے کی سختی ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ اچھا سوری برو، پرامس کرتا ہوں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا ایسا۔ اور یہ پرامس تم کتنی مرتبہ کر چکے ہو فرزان؟ شاید 26۔ اس آدمی نے سختی سے کہا تو فرزان مسکرا دیا۔ نو حق بھی 32۔ اپنے بھائی کو اب باقاعدہ اپنے دانت کچلتا دیکھ کر فرزان کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ مجھے جانتے تو ہو تم بہرام ایسا ہی ہوں، اپنی زندگی کو فارغ رہ کر تو نہیں گزار سکتا نا میں۔ فرزان نے اس کی طرح کار سے ٹیک لگا کر کہا۔ دونوں کو دیکھ کر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں جڑواں تھے۔ قد و قامت کے لحاظ سے وہ ایک جیسے تھے، لیکن جڑواں کی طرح چہرہ ایک جیسا نہیں تھا۔ تو آفس میں اپنا کام سنبھال لو، یہ کمپنی جتنی میری ہے اتنی تمہاری بھی ہے۔ اپنی زندگی کو ان فالتو کاموں میں برباد کرنے کی بجائے اس کمپنی کو وہاں لے جانے میں میری مدد کرو جہاں بابا نے اسے دیکھنا چاہا تھا۔ اپنے بھائی کی بات پر فرزان شان سے مسکرایا، سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ ماں باپ تو ان کے تھے نہیں، بس دونوں بھائی ہی ایک دوسرے کا سب کچھ تھے۔ یہ آفس تم ہی کھیلو بھائی، مجھے یہ بہت بورنگ لگتا ہے۔ میں تو وہ کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مزہ آئے۔ بہرام نے گہرا سانس لیا۔ زندگی کو لے کر سیریس ہو جا فرزان، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ سیریس ہونے کے لیے تمہیں جو رکھا ہے میں نے میرے بھائی، یہ میرے گال پر ڈمپل ہے نا جس پر لڑکیاں مرتی ہیں، ایسا تمہاری گال پر بھی ہے، لیکن مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے دیکھا ہو۔ فرزان نے شرارت سے کہا اور بہرام نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ اپنی زندگی یوں فالتو میں برباد مت کرو فرزان، اگر تمہیں آفس ورک پسند نہیں تو کچھ اور کر لو، لیکن یہ بائک ریسنگ اور پارٹی سے آگے بڑھو، اب بچے نہیں رہے تم۔ فرزان بہرام کی بات پر مسکراتے ہوئے کار سے دور ہوا۔ تمہارے ہوتے ہوئے بچہ ہی رہوں گا بھائی، یاد نہیں پورے 5 منٹ بڑے ہو تم مجھ سے، اور اس لحاظ سے چھوٹے بھائی کے لاڈ اٹھانا فرض ہے تمہارا۔ حق بھی تو پورا کرو اسے۔ اتنا کہہ کر فرزان بہرام کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اب صبح ہی ملاقات ہوگی۔ حق بھی ابھی ذرا پارٹی میں جا کر لڑکیوں کے دلوں پر بجلیاں گرا لوں۔ فرزان نے اپنے سٹائلش بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ادا سے کہا اور بہرام کی گاڑی بھگاتا وہاں سے چلا گیا۔ بہرام کو اس کی یہ آزادی اور بے فکری اچھی لگتی اگر یہ سب اصلی ہوتا، لیکن یہ سب فرزان خانزادہ کا نقاب تھا جو اس نے اپنے اندر پلتے غصے اور کرب کو چھپانے کے لیے اوڑھا تھا، بالکل جیسے بہرام نے اپنے غصے اور کرب کو چھپانے کے لیے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ سکینہ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اپنی بیٹی کے لیے کھانا بنانے لگی جو کسی بھی وقت کالج سے آنے والی تھی۔ ویسے بھی اس دنیا میں ان کی بیٹی کے سوا ان کا کوئی نہیں تھا۔ ان کی بیٹی صرف 5 سال کی تھی جب ان کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ آج بھی وہ سب یاد کر کے وہ دکھی ہو جاتی تھی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر وہ مسکرا کر دروازے کی جانب چل دی، لیکن دروازہ کھولنے پر ان کی نظر چاہت کے سوجے ہوئے منہ پر پڑی تو پریشانی سے اس کی جانب بڑھی۔ چاہت کیا ہوا میرا بچہ، منہ کیوں بنا رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے اسے کمرے میں لا کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ چاہت نے غصے سے اپنی چادر اتار کر دور اچھالی۔ اماں ایک لڑکا ہے کالج میں، روز مجھے تنگ کرتا ہے، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی پھر بھی فالتو میں فری ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہت کی بات پر سکینہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ ارے کیوں سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تم پریشان مت ہو، میں بہرام بیٹے کو کہوں گی، وہ پوچھ لے گا اسے۔ بہرام کے ذکر پر چاہت کا دل بہت زور سے دھڑکا، رخسار گلابی ہو گئے اور اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں آپ خان جی کو کچھ مت بتائیے گا، ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر میرا کالج ہی چینج کروا دیں۔ اتنی اچھی سہیلیاں ہیں میری کالج میں، ان سے دور نہیں جا سکتی۔ چاہت نے بہانہ بنایا،
حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہرام کو اس کے بارے میں کچھ بھی برا پتہ چلے۔ سکینہ نے مسکرا کر اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھا۔ بچپن سے ہی چاہت بہرام کو خان جی بلاتی تھی۔ تو پھر میں فرزام بیٹے کو بتا دیتی ہوں، وہ فرزام بھائی تو خود وہاں لڑنے پہنچ جائیں گے اور کوئی پتہ نہیں اس لڑکے کو مار ہی نہ دیں۔ چاہت نے سکینہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں میری جان، ان دونوں کے علاوہ کون ہے ہمیں پوچھنے والا؟ سکینہ نے پریشانی سے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ ماشاءاللہ اتنے اچھے بچے ہیں دونوں، بھلا کون ہوتا ہے جو اپنے باپ کے ہاں کام کرنے والے ملازم کے گھر والوں کا اتنا خیال رکھے؟ تمہارے باپ کے جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ گھر دیا، ہمارے گھر کا اور تمہاری پڑھائی کا سب خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ بہرام صاحب، پھر ہماری زندگی میں کچھ ہو تو ان کا جاننے کا حق بنتا ہے نا؟ سکینہ نے پیار سے چاہت کا خوبصورت چہرہ تھام کر کہا۔ لیکن آپ خان جی کو کچھ نہیں بتائیں گی اماں، وعدہ کریں۔ کیا نہیں بتانا مجھے؟ بہرام کی آواز پر دونوں نے گھبرا کر دروازے میں دیکھا، جہاں بہرام ملازم کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ ملازم نے بہت سے شاپر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ بہرام نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سارے شاپر وہاں رکھ کر چلا گیا۔ بتائیں کیا بات ہے؟ اور باہر کا دروازہ کیوں کھلا تھا؟ میری طرح کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے بہرام بیٹا، آپ بیٹھو تو صحیح۔ بہرام خاموشی سے بیٹھ گیا اور ایک نظر چاہت کو دیکھا جو سر جھکا کر بے چینی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ تو بتائیں کیا بتانے سے منع کر رہی تھی چاہت؟ بہرام نے چاہت کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جس کی گھبراہٹ مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے کالج میں ہمارا فنکشن ہے جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ چاہت جلدی سے سکینہ کی بات کاٹ کر بولی اور پھر مسکرا کر بہرام کو دیکھا۔ ایک سکیٹ ہے خان جی جس میں مجھے ہیر بننا ہے، تو بس اس کی شاپنگ کرنی ہے۔ چاہت نے کامیابی سے جھوٹ بولنے پر خود کو مبارکباد دی۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ چلو اور جو چاہیے لے لینا۔ بہرام کی بات پر سکینہ بیگم نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم پہلے ہی اتنا کرتے ہو ہمارے لیے، میں خود ہی اسے بازار لے جاؤں گی۔ سکینہ نے مزاحمت کرنا چاہی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہرام مزید ان کے لیے کچھ کرے، کیونکہ وہ اور فرزام پہلے ہی ان کا بہت بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کہاں اسے لے کر جاتی رہیں گی اماں جی؟ آپ فکر مت کریں، میں اسے سب لے دوں گا۔ بہرام نے سنجیدگی سے سکینہ کو کہا اور چاہت کی جانب مڑا۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، چادر لے کر آ جاؤ، اور آئندہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانے میں ہچکچانا مت۔ اتنا کہہ کر بہرام اٹھ کھڑا ہوا تو سکینہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ رکو بیٹا، تم نے تو کچھ لیا بھی نہیں، میں تمہارے لیے چائے بنا لیتی ہوں۔ بہرام نے انکار میں سر ہلایا۔ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں اماں جی، دیر ہو رہی ہے، اب چاہت کو بھیج دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر بہرام دروازے سے باہر چلا گیا اور بھاگنے کے انداز میں شیشے کے پاس گئی اور جلدی سے اپنی کمر تک آتی چوٹی کو کھول کر لمبے بالوں کو کیچر میں مقید کر لیا۔ ہلکی سی لپسٹک ہونٹوں پر سجانے کے بعد آنکھوں میں گہرا کاجل ڈال لیا۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ بہرام کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ چاہت بیٹا، اچھی بیٹیاں بازار میں سج دج کر نہیں جاتی،
سکینہ نے چاہت کو جلدی سے تیار ہوتا دیکھ کر ٹوکا اور اس کی کالی چادر اس کی جانب بڑھائی۔ جب ان کے ساتھ حفاظت کے لیے خان جی جیسا انسان ہو تو کس بات کا ڈر اماں؟ چاہت نے پرجوش ہو کر کہا۔ بہرام کے ساتھ جانے کی خوشی اس کے معصوم چہرے سے چھلک رہی تھی جو سکینہ کی جان دیدہ آنکھوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ اپنا دل مت لگانا چاہت، وہ ہم سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ اپنی کلائی میں سفید چوڑیاں چڑھاتے چاہت کے نازک ہاتھ وہیں رک گئے۔ دل تو کب کا لگ چکا ہے اماں جی، اب تو بات روح تک جا پہنچی ہے۔ آپ بھی نہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہیں، زیادہ مت سوچا کریں، بال سفید ہو جائیں گے۔ چاہت نے شرارت سے کہا اور ان کا گال چوم کر چادر اوڑھتے ہوئے باہر چلی گئی، جہاں بہرام گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میری معصوم بچی کے دل کی حفاظت کرنا میرے مولا، بہت معصوم ہے وہ، اسے ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھنا۔ سکینہ نے دعا کی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہ دعا کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ محبت کا رعب تو معصوم دل پر بہت پہلے سے بجلیاں گرا چکا تھا۔